ہمارے ہاں نا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بالخصوص ہم جو صوفیاء کی جماعت ہے نا، اس میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ میں نا فلاں درود پاک پڑھوں گا تو نبی پاک کے قریب چلا جاؤں گا۔ کوئی شک نہیں، درود پڑھنے سے حضور کا قرب ملتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ نعت شریف کی برکت سے محبوب کے قریب جاؤں گا۔ کوئی شک نہیں، نعت پڑھنا اور نعت سننا یہ بندے کے دل کو حضور کی محبت کے اندر بڑا مضبوط کر دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کا معیار ہوتا ہے کہ میں اتنے وظائف اس ٹائم میں مکمل کروں گا تو میں نبی پاک کے قریب جاؤں گا۔ تو حضور نے تو خود بتا دیا میرے قریب کون ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو بھی قریب بیان کیا حضور نے۔ جہاد کرنے والا، عبادت کرنے والا، ریاضت کرنے والا، دین کی خدمت کرنے والا، یہ سب حضور کے قریب ہے۔ پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے، یہ بخاری ہے، فرمایا تم میں سے میرے یہاں میرے قریب سب سے محبوب وہ شخص ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں، جس کا رویہ لوگوں کے بارے میں ٹھیک ہے، جس کی نیتیں، ارادے، لہجے لوگوں کے حق میں نرم ہے، وہ میرا محبوب ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرا محبوب ہے، میرا وہ پیارا بندہ ہے، وہ میرا محبوب ہے امتی۔ تو حضور کا محبوب بننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنا اخلاق ٹھیک کیا جائے۔ نظر جب کسی چیز کو غلط طریقے سے قبول کرتی ہے تو ذہن اس کے لیے منصوبہ سازی تو کرے گا نا۔ سادی سی بات ہے، آپ کو فرنیچر بھی پسند آ جائے اگر تو آپ کو اچھا لگ گیا تو اب آپ منصوبہ سازی کریں گے کہ یہ والا صوفہ میرے گھر میں پورا آ سکتا ہے کہ نہیں، اور اگر آ سکتا ہے تو میں اسے حاصل کیسے، دماغ منصوبہ بندی کرتا ہے نا۔ اسی طرح نظر جب کسی غلط چیز پہ جا کے اڑتی ہے تو اس کے لیے پھر آپ کا ذہن میلا کچیلا تو ہوگا نا، منصوبہ سازی تو کرے گا نا۔ آپ میری بات کو سمجھیں گے اور اس پر غور کریں گے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے قرآن کا حکم ہی ہمیں یہ سنایا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ تم نظر کو ہی بچا کے رکھو، نہ یہ گندگی پہ جائے اور نہ ذہن کو گندا کرے، نظر بچاؤ۔ اور پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اپنی نظروں کو جھکا لو اور شرمگاہ کی حفاظت کرو، ورنہ رب تمہارے چہروں کی روشنی لے جائے گا، تمہارے چہروں کا حسن اور نور ختم ہو جائے گا، بے رونق ہو جائیں گے۔ تم جتنی مرضی تیاریاں کرتے پھرو، جتنا مرضی آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، ان میں نور تبھی آئے گا جب تمہاری آنکھ پاکیزہ ہوگی اور دل میں تقویٰ ہوگا۔ میرے عزیزو، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان بوڑھوں کے ساتھ نیکی کرنے پر جو اجر بیان کیا ہے وہ بڑا انوکھا ہے۔ حضور نے بزرگوں کے ساتھ جو اکرام کرنے کے بعد اس کا نتیجہ بتایا ہے، اور جو انعام ملے گا کسی ضعیف آدمی کی خدمت کرنے پر، وہ انعام بڑا شاندار بیان کیا۔ آپ کبھی ترمذی شریف کی اس حدیث پر غور کریں، میں عرض کرنے لگا ہوں تو انسان تو بڑی ساری روحانی عروج پہ چلا جائے کہ یار حد ہو گئی، اتنا بڑا انعام ملے گا۔ نبی کریم نے فرمایا اگر تو کسی بوڑھے کی اس کی بڑھاپے میں خدمت کرے گا نا، تو جب تو بوڑھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک جوان مقرر کرے گا جو تیری خدمت کرے گا۔ آپ نے خدمت کی، اور حضور فرماتے ہیں پھر اللہ ڈیوٹی لگائے گا بندے کی۔ آپ نے بوڑھے کی خدمت کی، اور جب آپ بوڑھے ہوئے تو آپ کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ اللہ کے ذمہ کرم پہ چلی گئیں۔ اللہ نے بندہ مقرر کیا ہے، اللہ نے۔ حضور فرماتے ہیں رب نے نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا، خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا۔ اللہ نے ڈیوٹی لگائی، اللہ نے، کہ اس نے ایک بوڑھے کی خدمت کی تھی، اب ایک جوان اللہ مقرر کرے گا۔ اور اس حدیث میں تصریح نہیں فرمائی، یہ ترمذی کی ہے، تصریح نہیں کی کہ وہ بیٹا ہی ہوگا، بھتیجے کی بھی ڈیوٹی لگ سکتی ہے، کسی شاگرد کی بھی لگ سکتی ہے، کسی گلی محلے میں بھی کسی کے دل میں اللہ بات ڈال دیتا ہے کہ تو اس کی خدمت کر، شرط یہ ہے کہ پہلے تو نوکری کر، ڈیوٹی کر۔ پرانی امتوں کے اندر جو دین کے معاملات تھے وہ بڑے مشکل تھے۔ آپ سن لیتے ہیں تقریریں، کبھی غور کیا کریں نا کہ کسی شخص کے وجود کے کسی حصے کو اگر نجاست لگ جاتی تھی تو وہ دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، اس حصے کو کاٹنا پڑتا تھا۔ آپ اس دشواری اور تکلیف کو محسوس کریں۔ کسی کپڑے کو نجاست لگ جاتی تو اسے جلانا پڑتا تھا۔ مال غنیمت اگر کسی بندے کو مل گیا تو وہ اس کے لیے جائز نہیں تھا، وہ آسمان سے بجلی آ کے اسے جلایا کرتی۔
اور یہ کتنی مشکل بات ہے. ہم انسان ہیں, غلطی ہو جاتی ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتی ہے, آمدن نہیں سہون بھی ہو جاتی ہے, لیکن گناہ ہو جائے اور سویرے دروازے پہ لکھا جائے تو گھر سے نکلنا دشوار نہیں ہو جاتا؟ آپ اندازہ فرمائیں کتنا مشکل. اگرچہ ہمارے علماء نے تصریحات کر دی ہیں کہ بنی اسرائیل پر یہ جو سخت حکم آئے تھے یہ بطور سزا کے آئے تھے. انہوں نے نافرمانیاں اتنے کی تھی کہ بطور سزا کے حکم آئے. آپ دیکھیں ان کے لیے یہ حکم تھا کہ اگر تم نے کہیں نماز پڑھنی ہے تو اس مخصوص جگہ پہ پڑھو گے جو جگہ نماز کے لیے, عبادت کے لیے مخصوص کر دی گئی ہے. تیرے میرے لیے یہ حکم نہیں ہے. تیری گاڑی میں پانی کی بوتل ہے, مصلی ہے, نماز کا وقت آ گیا, وضو کر, جہاں بھی تو چاہے مصلی بچھا کے نماز پڑھ, رب اسے قبول فرما لے. یہ آسانی کر دی دین نے. لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ اتنے آسان دین پر بھی لوگوں کے لیے عمل کرنا مشکل ہے. اب کسی بندے سے پوچھیں کہ دین تو کہتا بڑا مشکل کام ہے جی. مثلا کیا مشکل ہے؟ وضو کرنا, نماز پڑھنا, عبادت کرنا, کیا مشکل محسوس ہوتا ہے؟ یعنی سخت سردیوں میں گرم پانی سے وضو کرنے والا بھی کہتا ہے دین بڑا مشکل ہے. یعنی مسجد کے اندر گرم پانی کا انتظام موجود ہے, ہیٹر چل رہے ہیں, ہر آسانی موجود ہے, مشکل صرف سویرے فجر میں آنکھ کھولنا ہے, اس کے علاوہ کوئی شے مشکل نہیں ہے. تو ہم نے بلا وجہ بڑا مشکل ہے جی آپ کو پتا ہے. پھر دین پہ چلنا مثلا کیا مشکل ہے؟ داڑھی کا وزن ہوتا ہے, یہ رکھیں تو گردن جھک جاتی ہے, کیا مشکل ہے؟ اور چھوٹی رکھنے والے بھی غور کریں کہ بڑی رکھنے سے کوئی مثلا اس میں دقت کیا ہے, یہ سمجھ میں نہیں آتی بات. کون سی چیز ایسی مشکل ہے؟ ایک تو ہے کہ امام صاحب نے امامہ باندھا ہے, یہ تھوڑے سال آپ پیچھے جائیں ہمارا ہر بزرگ سر کے اوپر صافہ باندھتا تھا. مشکل کیا ہے بھلا اس میں؟ کھلا لباس پہننا مشکل ہے, روزی حلال کی کھانا مشکل ہے. مشکل تو جو ہم نے پیدا کر لی اپنی مرضی سے وہ مشکل ہے, ورنہ دین تو بڑا پیارا ہے جو میرے رسول پاک نے عطا فرمایا. بڑا میٹھا ہے, بڑا خوبصورت ہے, بڑا ذوق والا ہے, بڑا پیار والا ہے. امام صاحب کی شکایت آ گئی ہے جی ہم نے مسجد میں نہیں رکھنا. کس وجہ سے جی؟ کہتے ہیں یہ عصر کی پہلی 4 سنتیں نہیں پڑھتا, عشاء کی پہلی 4 سنتیں نہیں پڑھتا. تو بھئی اگر یہ ضروری ہوتی تو اللہ اسے فرض قرار دیتا. جس کو رب نے فرض نہیں قرار دیا تم کیوں فرض قرار دے رہا ہے؟ مفت میں تو فرض قرار دے رہا ہے. یہ رویہ ہمارا ائمہ مساجد کے ساتھ بھی ہے, پیر صاحب کے ساتھ بھی, اور گھر کے بوڑھوں کے ساتھ بھی یہ رویہ ہے. یہ بندہ بوڑھا ہے, اب بالکل یہ روٹی نہ مانگے, نیا کپڑا نہ مانگے, گھر کے کونے میں رہے, کیونکہ یہ غلطی ہے اس کی کہ بوڑھا ہو گیا ہے. ہم جان بوجھ کر وہ مشکلات کیوں پیدا کر رہے ہیں جو رب رسول نے پیدا نہیں کی؟ قصداً ان چیزوں کی طرف توجہ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھو عبادت بڑی اچھی بات ہے نا. پیر صاحب بھی وہ والے آج کل لوگوں کو چاہیے ہوتے ہیں جن کو جا کے زبردستی مصلی سے اتارا جائے. وہ والے پیر صاحب لوگوں کو درکار ہو, کہتے ہیں ہر وقت. اور میں نے دیکھے ہیں کچھ لوگ اس طرح کے ہیں, بڑی پگڑی باندھو, اس کے اوپر ایک چادر بھی لو اور کسی کونے میں بیٹھ جاؤ, اور جب کوئی ملنے آئے تو تسبیح بھی پکڑ لو, تو اس سے ذرا پیری مریدی صحیح چمکتی ہے کہ کیا بات ہے. لیکن دین اس کی سپورٹ نہیں کرتا. یہ تو نے تو تسبیح پکڑ لیا نا کہ کوئی ملنے آیا تو پتہ چلے میں بڑا صوفی آدمی ہوں. اور میرے نبی پاک کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی انتظار کر رہا ہوتا تھا تو حضور نماز بھی مختصر فرما دیتے تھے, فرماتے تھے بعد میں پڑھ لوں گا, اب یہ ملنے آیا اسے وقت کی ضرورت ہے. تو حضرت ملا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک قوم ایسی تھی کہ ان کا بادشاہ کہتا تھا کہ یار میں جو بھی ظلم کرتا ہوں یہ اٹھتا ہی نہیں, جیسے میں چاہتا ہوں کر جاتا ہوں, جاگتا ہی نہیں. تو شہروں کے دروازے ہوتے تھے, اس نے کہا کہ ایک ایک بندہ دروازے پہ کھڑا کرو, جو آدمی اندر داخل ہو 20 جوتے مارو, اور جب باہر نکلے پھر مارو. اس کا خیال تھا کہ یہ جاگ جائیں گے, یہ مجھے کہیں گے کہ کیوں میں جوتے لگ رہے ہیں, آپ برداشت کرتے نہیں, مہنگائی ہو جائے تب بھی برداشت کرتے ہو, جو ہو جائے. اس نے کہا شاید جاگ جائیں. وہ 1 مہینہ تو ساری قوم اسی طرح جوتے کھا کے آتی جاتی رہی. تو عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک دن وہ نا سیانے بندے منتخب لوگ جمع ہو کے بادشاہ کے پاس آئے. تو بادشاہ وزیر سے کہنے لگا لو یہ والا مسئلہ اب ٹھیک ہو گیا, جاگ گئی ہے میری قوم. اب یہ مجھ سے کہیں گے کہ کیوں جوتے مرواتے ہو, تو میں کہوں گا تمہیں جگانا تھا تو تم جاگ جاؤ, میں مر گیا تو پیچھے لوگ تمہارے اوپر ظلم کریں گے. وہ سارے بندے آئے تو آگے کہنے لگے بادشاہ سلامت ایک گزارش کرنی تھی. کہا کیا؟ کہنے لگے وہ ذرا جوتے مارنے والوں کی تعداد بڑھا دیں, ہمیں لائنوں میں لگنا پڑتا ہے, تو دفتروں سے لیٹ ہو جاتے ہیں, ڈیوٹیوں, تو بندے ذرا بڑھا دیں وہاں. تو بادشاہ کہنے لگا اوہو اب نا میرا مزاج نہیں, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم بھی نا الا ماشاء اللہ ہم بھی کہتے ہیں مارو صحیح جوتے پر, ذرا لائن میں نہ لگاؤ, الگ الگ کر کے اکیلے کر کے. سنو بزدل قومیں دنیا میں
اپنی آنے والی نسلوں کو غلام بنا جاتی ہیں. گڑھے کھود رہے ہیں ہم اپنے پوتوں اور نواسوں کے لیے. جتنا ظلم میں اور آپ سہ رہے ہیں اس سے 11 گنا اگلی نسلیں سہیں گی, یاد رکھنا. کسی نے کہا تھا حضرت علی سے کہ اگر ساری نسل قربان ہو گئی تو کیا کرو گے؟ تو مولا علی کہنے لگے ایک سیزن کی فصل دے کے اگر قیامت تک کی ساری فصلیں بچ جائیں تو سودا مہنگا نہیں. ایک فصل ضائع کر کے آنے والی بچ جائے تو سودا مہنگا. کسی نے تو آگے بڑھنا ہے نا, کسی نے تو. یہ قصور میں 3-4 بچے پھر قتل ہو گئے. کل کی بات ہے نا, ابھی زینب کو لوگ بھولے نہیں اور ایک نیا مسئلہ بن گیا. خدا را کب تک, کس وقت تک, کب تک یعنی یہ نظام چلے گا؟ اپنی خودداری کی حفاظت میں نے اور آپ نے خود کرنی. ہم بچوں کو بزدل بنا رہے. ہمارے تو ایک گنڈا ہوتا ہے تو کئی شہروں کو اس نے آگے لگایا ہوتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. اگر آپ کے اندر میرے اندر حفاظت خودداری نہیں جاگے گی, خبردار جی بچوں کو دھوپ لگتی ہے تو یہ تو پھر ایسے ہی رہیں گے. سنو حدیث مبارکہ, ترمذی کی حدیث ہے, صلی اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ, یہ حدیث پاک نہ کہیں دل کی تختی پہ لکھ لینا, یہ ترمذی شریف میں موجود ہے, یہ کہیں دل کی تختی پہ لکھ لینا. حضور نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید. کیا خوبصورت انداز ہے میرے نبی پاک. حضور فرمانے لگے جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتا کرتا مر گیا وہ عام موت نہیں مرا, شہادت کی موت مرا ہے. ایسے کر کے پلیٹ میں رکھ کے نہیں چور کو دے دینے پیسے. ہاں اگر آپ نہتے ہیں, اس کے پاس اسلحہ ہے تو پھر بات اور ہے, پھر جان بچانے کی اہمیت زیادہ ہے. لیکن آپ طاقت کٹھی کریں. یہ کیا بات ہوئی کہ چور آیا اور لے کے چلا گیا؟ فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید. جو اپنے مال کی یعنی جائز پیسے اس نے کمائے ایسے ہی کو لے جائے. فرمایا جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مر گیا, تمہارے نبی کا وعدہ ہے وہ شہادت کی موت مرا, گویا اللہ اسے بغیر حساب کتاب جنت عطا کرے گا. اور حضور فرمانے لگے ومن قتل دون دمہ فہو شہید. فرمایا جو آدمی اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مر گیا, کسی نے اس پر حملہ کیا, اس نے جان بچائی, لڑا اور مر گیا, عام موت نہیں مرا. حضور فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے وہ شہادت کی موت گیا. سیاستہ کی روایت پڑھ رہا ہوں. اور حضور فرماتے دینہ فہو شہید. جو اپنے مذہب کی حفاظت کرتے ہوئے مرا. ذرا ترتیب دیکھو, پہلے نمبر پہ حضور نے مال کا نام لیا ہے, دوسرے نمبر پر رسول کریم علیہ السلام نے جان کا نام لیا, اور دین کا نام تیسرے نمبر پہ لیا ہے. فرمایا جو اپنے دین کی حفاظت, گویا مال بچانا یہ بھی ایمان ہے, جان بچانا یہ بھی ایمان ہے. اور فرمایا جو دین کی حفاظت کرتے مرا وہ بھی شہید ہے. اور پھر میرے رسول کریم فرمانے لگے ومن قتل دون اہلہ فہو شہید. فرمایا جو اپنے بال بچوں کو بچاتے بچاتے مر گیا, اللہ اسے بھی شہادت کا درجہ عطا کرے گا. جو شخص مال بچاتے دنیا سے چلا گیا وہ بھی شہید, تو جان بتاتے چلا گیا وہ بھی. تو پلیٹ میں رکھ کے دینا شروع کر دیا سارا کچھ پلیٹ میں. فرمایا جو آدمی اپنی جان بچاتے چلا گیا شہید, دین بچاتے چلا گیا شہید, گھر والوں کو بچاتے چلا گیا. نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کی حضور اگر کو میرا مال چھیننا چاہے تو حضور نے فرمایا مقابلہ کر. مسلم شریف کی حدیث ہے, مقابلہ کر. عرض کی حضور اگر اس نے مجھے قتل کر دیا تو حضور فرمانے لگے رب تجھے شہادت کا درجہ دے گا. عرض کی یا رسول اللہ اگر میں نے اسے قتل کر دیا تو حضور فرمانے لگے پھر رب اسے جہنم میں ڈال دے گا. تجھے شہادت ملے گی شہادت, اور اسے دوزخ ملے گی. ہمت پیدا کرے, دلیری پیدا کرے. ایک عجیب روایت نظر سے گزرتی ہے کتب احادیث میں جو بخاری مسلم کی شرطوں پر بھی اترتی ہے, صحیح ابن حبان میں موجود ہے. ایک صحابی ہیں حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہوا پتہ کیا, مدینے میں ایک یتیم بچہ, بعض نے لکھا اور بعض نے لکھا ایک صحابی تھے, ان کا بھی کھجوروں کا باغ تھا اور ساتھ ایک اور کھجوروں کا باغ تھا. اب ان کا ارادہ بنا کہ میں اپنے باغ میں نا دیوار پیدا کر لوں, دیوار مار لوں. تو وہ جو ان کا پڑوسی تھا نا, اس کے باغ کا کھجوروں کا ایک درخت ان کی دیوار کے اندر آتا تھا. اس کی خواہش یہ ہوئی کہ یہ بھی کبھی مجھے مل جائے تو میری دیوار ذرا سیدھی ہو جائے گی. اس شخص سے کہا یار یہ میرے ہاتھ بیچ دے. کہنے لگا میں نے نہیں بیچنی, ایک درخت میں نے نہیں. بعض بندے اڑ جاتے ہیں نا جی,
وہ صحابی یا وہ یتیم بچہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری دیوار ٹیڑھی ہو جائے گی اور پھر میں پیسوں سے خریدنا چاہتا ہوں، آپ میری سفارش کر دیں کہ یہ ایک درخت مجھے دے دے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی کر لوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بلا کے اس شخص سے کہا کہ میاں یہ تم اس طرح کرو، یہ شخص کوئی قبضہ نہیں کرنا چاہ رہا، کوئی جبر نہیں کرنا چاہ رہا، اور ہم بھی جو تمہیں پوچھ رہے ہیں وہ بھی اس دائرے میں پوچھ رہے ہیں کہ اگر تم راضی ہو تو ہم یہ کام کریں گے۔ تم اس طرح کرو کہ تم اپنا ایک درخت اس کے ہاتھ بیچ دو تاکہ یہ اپنی دیوار سیدھی کر لے۔ اللہ اکبر۔ اس شخص نے کہا جی میں نے اس کو بھی کہہ دیا ہے اور آپ سے بھی عرض کرتا ہوں میں نے نہیں بیچنا اپنا یہ درخت۔ حضور نے بھی فرمایا، اب اسلام سختی کرتا نہیں۔ حضرت ابو دحداء نے جب یہ دیکھا نا کہ یہ حضور کو انکار کر رہا ہے اور حضور کی چاہت ہے ایک درخت کی، ابن حبان میں موجود ہے، دیگر کتب احادیث میں موجود ہے، حضرت ابو دحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کا بازو تھاما، سائیڈ پہ لے گئے، کہنے لگے اس کے ہاتھ نہیں بیچتا تو میرے ہاتھ بیچ دے، تمہیں پتہ ہے میرے پاس ایک باغ ہے پورا؟ کہا پتہ ہے۔ کہا تمہیں یہ بھی پتہ ہے میرے باغ میں 600 درخت ہے؟ تمہیں یہ بھی خبر ہے کہ اس باغ میں میں نے گھر بنایا ہوا ہے؟ تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے اس میں بہترین کنویں سجائے ہیں؟ سارے شہر میں میرے باغ کی شہرت ہے۔ اس نے کہا تم کتنے پیسے لوگے باغ کے؟ کہنے لگا کوئی پیسہ نہیں لینا، تم میرا باغ رکھ لو اور ایک درخت دے دو جو مدینے والے رسول نے مانگا ہے۔ وہ ایک درخت بس مجھے چاہیے، ایک درخت، جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہوں، اے جان یار نو دے تے آزاد ہو جا، اس سے دل دہن فساد سارے، دل بر نو دے تے شاد ہو جا، بس وہ ایک جو میرے نبی کو پسند آ گیا ہے وہ تو دے دے، بس بات ختم ہو گئی۔ اس نے کہا یہ کون سا سودا ہے؟ فرمایا یہ من کا سودا ہے، تیری سمجھ میں آئے نہ آئے مجھے غرض نہیں، لیکن تو لیتا ہے؟ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے میں تیار ہوں، آپ وہ ایک درخت لے لیں اور یہ باغ مجھے دے دیں۔ حضرت ابو دحداء آئے، کہنے لگے سونیا آپ کی چاہت تھی نا، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے، اور سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پسند آ گیا، میں نے خرید لیا۔ میرے محبوب نے نظر اٹھائی اور پھر کریم فرمانے لگے ابو دحداء میں دیکھ رہا ہوں تیرے لیے رب نے جنت میں بڑے درخت لٹکا دیے ہیں، تیرے لیے بڑی کھجوریں لٹک رہی ہیں، کمال ہو گیا۔ حضرت ابو دحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ کے اندر رہائش تھی، گھر آئے اور آ کے اپنی بیوی سے کہنے لگے بلی مانس بچوں سمیت جلدی جلدی باہر آ جا، میں نے باغ بیچ دیا۔ بیوی حیرت سے کہنے لگی یہ باغ بیچ دیا جس میں گھر تھا، کاروبار تھا، بچے بیچا؟ کہنے لگے پہلے سن تو صحیح، میں نے بیچا کس عوض ہے؟ کہا کس عوض بیچا ہے؟ کہا میں نے حضور کی رضا کے عوض بیچ دیا ہے، میں نے جنت خرید لی ہے حضور سے، میں نے باغ دے دیا، میں نے جنت کے عوض خرید لیا۔ وہ خاتون بھی صحابیہ تھی، بچے لے کے جلدی سے باہر آئی اور میاں بیوی نے بچوں کی جیبوں میں جو کھجوریں تھی وہ بھی نکال کے باغ میں پھینک دی۔ بیوی کہنے لگی مبارک ہو، میں بڑی خوش ہوں، جو سودا تو نے آج کیا ہے یہ بڑا ہی نفع والا کیا ہے، یہ بڑا نفع والا سودا کیا ہے، یہ بڑا نفع والا سودا جو آج آپ سانو کے قید سجن کا کہنا ہے رکھے اونجے رہنا ہے۔ حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے ابو دحداء کے لیے جنت میں بڑے کھجوروں کے خوشے لٹکا دیے ہیں۔ رب کا بندہ پردہ پوشی کرنے والا ہوتا ہے، فقیر وہ ہوتا ہے جو پردہ پوشی کرے۔ میں آپ کو بتاؤں نجات کے لیے یہ سیاستہ کی حدیث ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے، یہ نجات کے لیے اتنا بڑا سرمایہ ہے اور آسان نسخہ ہے کہ اخروی طور پر کامیابی یعنی گناہ اور غلطیوں کے باوجود اللہ درگزر کر دے، کامیابی ہو جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کر، اللہ قیامت کے دن تیری پردہ پوشی کر دے گا۔ پتہ اس کا معنی کیا ہے؟
ऐब खोले बगैर ही रब क़यामत में माफ़ी अता कर देगा। इससे बड़ा सहारा है कोई? सिर्फ इतना करो, पढ़ते पढ़ते ही रहने दो। बड़ा शौक है लोगों को टो में पढ़ने का, जसूसी करने का, खबर लेने का। अच्छा, जो खबर लेनी चाहिए वो नहीं लेते। मोहल्ले में किसकी हरकतें गलत हैं वो सबको पता है, लेकिन भूखा कौन कौन है, बिल किस किस का आया है और परेशान है ये नहीं पता, किसके बच्चे की स्कूल की फीस नहीं गई ये नहीं पता, बाकी गलत कौन कौन है माज़अल्लाह सारा पता रखते। पर्दा पोशी, अल्लाह का बंदा पर्दा पोश होता है। फकीरी नाम ही पर्दा पोशी का है। तेरे पास लाखों के राज हों लेकिन तूने सीने में छुपाए हुए हैं। फकीर अपने कफन में बड़े राज छुपा के दुनिया से चले जाते हैं, वो राज खोला। फकर का बहुत बड़ा दर्जा ये है कि तेरा दिल पर्दा पोशी वाला हो, और अगर तू पर्दे खोले, पर्दा दरी करे, तो नबी पाक ने फरमाया जो किसी के पर्दे खोलेगा वो अपने घर के अंदर भी बैठा हुआ तो अल्लाह उसके पर्दे खोल के उसे जलील कर देगा। क्या माना है? साफ सुथरी दो टोक बात है। जिसका जलील होने का दिल हो कि मेरे पर्दे खुल जाए, वो दूसरों के खोल दे, खुद ब खुद तेरे खुल जाएंगे। लेकिन दूसरों के बच्चों की बातें चस्के ले ले के करना और फिर कहना मेरे बच्चे बदनाम ना हो, दूसरों के घर की बातें मुंह खोल खोल के करना और फिर ख्याल करना कि तेरे बच्चों की कोई बात नहीं करेगा। ओ भाई, अगर चाहता है तेरे पर्दे कायम रहें तो फिर तू भी पर्दे कायम रख। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बात इरशाद फरमाई है, मुस्लिम शरीफ में है। अक्सर मैं कहता हूँ बाज बातों पर वजद हो जाता है, ये वजद वाली बात है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह हया वाला है, पर्दा पोशी वाला है। अल्लाह हया और पर्दा पोशी को पसंद फरमाता है। अल्लाह हया वाला है, पर्दे डालने वाला है। हया और पर्दा पोशी को अल्लाह, जो रब का पसंदीदा बनना चाहे, एक तो हया करे और दूसरा पर्दे डाले, इसका भी ऐब छुपाए, उसका भी ऐब छुपाए, उसके भी ऐब छुपाए। लेकिन यहाँ अगर तो तेरे पास दौलत और ताकत है तो फिर सारे ऐब छुपे हुए हैं, और अगर बंदा माड़ा है, गरीब है, तो फिर खोल खोल के मुंह बातें हो रही। मेरी गुर्बत ने किया मुझको जमाने में बदनाम, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे। अपनी तबीयत को पढ़। अल्लाह का बंदा कंजुल माल में मौजूद है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठे थे। ये जरा देखिए ये हुजूर की तरबियत याफ्ता जमात कैसी थी। सैयदना फारूक आजम बैठे हैं, हजरत जरीर इब्ने अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठे। एक आदमी की अचानक हवा खारिज हो गई और उसकी आवाज आई और बदबू फैल गई। अब ये चीजें बाज़-औक़ात इंसानी तबीयत के कंट्रोल में नहीं होती। हमारे यहाँ लोग मजाक उड़ाते हैं, फब्तियां कसते हैं, तानाजनी करते हैं। हवा खारिज हुई, आवाज भी आई और बदबू भी फैली। तो हजरत जरीर इब्ने अब्दुल्ला फटाफट उठ के खड़े हुए, हजरत उमर से अर्ज करने लगे हुजूर हम सारे जाके वुजू ना कर रहे। एक आदमी की हवा खारिज हुई है, वुजू एक का टूटा है। हजरत जरीर फटाफट उठ गए कि कहीं किसी एक की तरफ लोगों का इशारा ना हो जाए, वो बंदा शर्मिंदा होगा, पर्दा खुलेगा। ये तरबियत है रसूलुल्लाह के सहाबा की। उठ के खड़े होकर अर्ज की हुजूर अमीरुल मोमिनीन, चूंकि आप इस वक्त हमारे इजाजत दें, सारे वुजू न कर आए। तो वो भी तो हजरत उमर थे ना। फरमाने लगे तू इस्लाम कबूल करने से पहले भी सरदार था कबीले का, जरीर तू आज भी सरदार ही है। तेरी बातें सरदारों वाली हैं, तेरी बातें जरा बड़ी बड़ी हैं, तेरा दिल जरा बड़ा है। तूने जो बात की है वो बड़े लोग किया करते हैं, पर्दा पोशी बड़े लोग करते हैं, किसी को शर्मिंदगी से बड़े लोग बचाते हैं। किसी शख्स का गर्दन ना झुके, ये बड़े लोगों का काम है, बड़े लोगों का। वो गर्दनें झुका के राजी नहीं होते, वो किसी को इज्जत दे के राजी होते हैं। तू बड़ा आदमी है, लिहाजा तूने बड़ी बात ही कर दी है। एक दफा हुजूर की जुबान नूर से निकला, एक दफा सिर्फ, कि एक अवैसे करनी है।
یہ صحیح مسلم ہے. ایک دفعہ نکلا, ایک اویس کرنی ہے, کرن کی شاخ ہے مراد, اس شاخ سے تعلق رکھتے ہیں. باپ کا نام عامر ہے, اویس بن عامر کہلاتے ہیں. برس کے نشان تھے. یہ دیکھو یہ ساری نشانیاں حضور نے بتائیں. کتنی جگہ آپ نے سنا ہے حضور نے دیکھا نہیں انہیں. او یارو کوئی ضروری تو نہیں نا کہ کوئی ظاہری طور پر ملے تو تب بھی پتہ چلتا ہے. محبوب کو پتہ ہے کون کہاں کہاں بیٹھ کے روتا ہے. لب واں ہیں, آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہیں جھولیاں. کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی, کتنی مزے کی بھیک. ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی. او دیکھو نا روزے دے دوالے نے غلاماں دیاں ٹولیاں, وہ ایک پہ سن دے کروڑاں دیاں بولیاں. اور بڑی امید ہے, بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تو مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے. ایک دفعہ حضور نے فرمایا عمر, ایک اویس بن عامر نام کا شخص ہے, کرن کا ہے, مراد ایک شاخ ہے قبیلے کی, اس سے تعلق رکھتا ہے. ماں کا بڑا فرما بردار ہے. یہ دیکھیں حضور غلاموں کی نشانیاں بتا رہے ہیں. غلاموں کی بے خبر ہو جو غلاموں سے, وہ آقا کیا ہے. اور بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے. فرمایا برس کے نشان ہے چہرے پہ, برس ہوا تھا وہ ٹھیک ہو گیا. درہم کے مطابق نشان ہوگا. ماں کا فرما بردار ہے. اور حضور نے فرمایا عمر اس بندے کی شان اتنی ہے کہ وہ اگر اللہ کو کوئی قسم دے دے تو رب پوری کر دیتا ہے. فرمایا اگر عمر تیری ملاقات ہو گئی نا تو اس سے اپنے لیے دعا کرا لینا. بس طے کر لیا حضرت عمر نے. جو بندہ بھی یمن سے آئے عمر پوچھیں اویس کو جانتے ہو, اویس کو جانتے ہو, جو بھی ملے نا حضرت عمر پوچھیں اویس کو جانتے ہو. ایک وقت وہ آ گیا کہ حضرت اویس خود ہی آ گئے. حضرت عمر کی ملاقات ہو گئی. اب ذرا دیکھنا نشانیاں بتا رہے. کہنے لگے آپ کا نام اویس بن عامر ہے, مراد کی شاخ سے ہیں, یہ چہرے پر نشان ہیں, ماں کے فرما بردار ہیں. کہاں؟ کہنے لگے اٹھاؤ پھر ہاتھ میرے لیے دعا کرو. حضرت اویس بن عامر اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عمر میں آپ کے لیے دعا کروں. فرمایا کرو نا, اس لیے کہ مدینے والے حبیب نے کہا تھا دعا کرانا. حضور نے کرو نا دعا, ہم نے تو طے کر لی. ایک نقشہ محبوب نے بتایا تھا ایک دفعہ کہ وہاں سے آئے گا. ایک دفعہ وہ نقشہ بتایا تھا کہ وہ کرن کا یمن کا, ایک دفعہ کہا تھا وہ آئے گا. بس پھر میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بناؤندے ہی گزر گئی. ساری زندگی پوچھا اویس تو نہیں نام. پھر وہ مل گئے تو کہا دعا کرو. دعا کرائی. پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اویس کرنے سے کہنے لگے آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. یہ سارا کچھ صحیح حدیث میں موجود ہے. تو حضرت اویس کرنی کہنے لگے میں کوفے جانے کا ارادہ رکھتا ہوں. کہا میں کوفے کے گورنر کے نام خط لکھ دوں کہ اویس آ رہا ہے. تو حضرت اویس کرنی کہنے لگے نا 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 نا, ہمیں پروٹوکول نہیں چاہیے. میں نا سادہ رہنا پسند کرتا ہوں. اسی کسے دے کچھ نہیں جے لگ دے, نہ کوئی ساڈا دردی, بس کونے میں پیچھے. ہم کوئی سٹیج کے شوقین لوگ ہیں, ہم کوئی نعروں کے شوقین لوگ ہیں, ہم کوئی تصویروں کے شوقین, ہم تو پیچھے بیٹھنا بس, کسی کو نظر آئے نہ آئے. عمر نے تو خود بتا دیا نا کہ مدینے والے کی نظر میں ہیں آپ نظر میں ہیں. مختصر سی میری کہانی ہے, یہ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے. جب ان کی نظر میں ہے تو پھر کیمرے کی نظر میں آئیں چاہے. حضرت اویس کہنے لگے ضرورت کوئی نہیں, میں پیچھے رہنا پسند کرتا ہوں. تو حضرت عمر نے کوفے بھیج دیا. ایک بڑا رئیس آیا حضرت عمر سے ملنے کوفے کا. تو جناب عمر فرمانے لگے اویس کرنی کو جانتے ہو؟ کہ حضور جانتا تو ہوں, اویس بن عامر کو جانتا تو ہوں, حضرت اویس بن عامر کو, لیکن وہ تو پیچھے پیچھے رہتے ہیں, گھر بھی ان کا سادہ, حالات بھی زیادہ وسعت والے نہیں. حضرت عمر کہنے لگے تمہیں بندے کی شان کا نہیں پتا.
وہ بندہ حج کرنے آیا ہوا تھا مکے، حضرت عمر سے ملے، کوفے کے رئیس تھے، تو حضرت عمر کہنے لگے واپس جانا تو اس سے دعا کرانا۔ یہ رئیس واپس گئے، حضرت اویس سے ملاقات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہنے لگے میرے لیے دعا کریں۔ وہ کہنے لگے آپ حج کر کے آئے ہیں، آپ دعا کریں۔ کہا نہیں آپ کریں۔ کہنے لگے آپ حج کر کے آئے ہیں، آپ کریں۔ کہنے لگے نہیں آپ کریں۔ تو حضرت اویس سمجھ گئے، کہنے لگے عمر سے مل کے آئے ہیں، عمر سے مل کے آئے ہو۔